قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 90، 91، 92، 90، 91، 92۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا ہے سمجھانے کا، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں نے، اللہ نے بتایا کہ اس دور کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، چھوٹی قیمتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور انہوں نے اللہ کے جو اتارے ہوئے اس کے بعد کا جو کلام ہے اس کو اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے آپ پر جو ہے وہ یہ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل ہے وہ فضل اور کسی کو جو ہے وہ ان میں سے دے دیا، اور وہ کتاب، ہماری کتاب چھوڑ کے دوسری کتاب اتاری گئی۔ تو وہ ان کا ایک بولنا تھا جو ان کا غلط بولنا تھا، جو اللہ کو غصہ دلاتا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے اللہ کا جو ہے انہوں نے جو کمایا، اللہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ پر جو ہے وہ کیا کہے گے کہ ورتھ اپون ورتھ، یعنی اللہ کی جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ پر ایک قسم کی جو ہے اللہ کی جو اللہ سے جو خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اس کے برعکس انہوں نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد یہ اس طرح سے اپنے آنگ پہ انہوں نے اللہ کا جو ہے وہ عذاب لیا ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں، اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ جو ان کا جو پنشمنٹ ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ناقابل جو ہے ان کی پنشمنٹ ہے، اٹس ویری ویری ہیوملیٹنگ پنشمنٹ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور آگے اللہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ جو اللہ نے جو چیز بھیجی ہے اس میں آپ اللہ کی کتاب جو بھیجی ہے اس میں آپ یقین رکھیے، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم اسی پہ بلیو کریں گے، ہم اسی پہ ہمارا یقین رکھیں گے جو ہمارے پہ اتاری گئی ہے۔ اور پھر
وہ جو ہے جو کتاب جو بھیجی گئی ہے اس کی جو سچائی ہے اس سچائی کو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ آگے کوئی کتاب آئے گی تو وہ سچائی بھی وہ کنفرم نہیں کرتے، مطلب اس پہ بھی یقین نہیں رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس میں نشانی دیا تھا کہ آگے کتاب آئے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہ جو بھیجا گیا ہے اسی پہ ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ تو پھر اللہ بولتے ہیں کہ پھر تم نے جو اس سے پہلے جو نبی آئے تو ان کو جو ہے وہ آپ نے ان کو کیوں قتل کیا، پھر ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے سامنے جب کلیئر سب باتیں لائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پھر آپ نے جا کے جو گائے کے بچڑے کو کیوں پھر معبود بنایا، اور کیوں آپ جو ہے وہ غلط کرنے والوں میں سے بن گئے؟ تو یہاں پر یہ 3 آیتوں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک طرح کی بڑی سرکشی ہے، بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادتی ہے، جبکہ ایک سمپل بات ہے کہ جب ہمارے کو کوئی کتاب ملی ہوئی ہے اور اس کتاب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے آنے والی جو کتاب ہے وہ اور اس سے اپ گریڈڈ آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی بھی آئے گے اور وہ اور اپ گریڈ کریں گے باتوں کو، اور اس پہ آپ ایمان رکھو، تو پھر جب اللہ کا وہ حکم ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر آنے والی جو کتاب ہے اس کے اوپر یقین ماننا آپ پہ فرض ہو گیا۔ اور اگر اس فرض کو آپ نہیں نبھاتے ہو اور اس چیز کو آپ لے کے بیٹھتے ہو اور اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو اس چھوٹی قیمتوں کی وجہ سے، تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ ہی کی طرف راغب رہیں یا آپ کی باتیں ہی سنیں، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے آپ پہ اللہ کا جو ہے وہ بہت بڑا عذاب اپنے آپ پہ لے رہے ہو آپ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر تم کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ اگر تم چلو اس طرح کی بات کرتے ہو تو پھر پچھلے جو نبی آئے ان کا قتل کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا اس کی سزا آپ کو ملنے والی ہے، جو آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ یہ کیا، آپ نے اس کو پھر آپ کے موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو کلیئر پروف دیے، ثابت کیے، پھر کیوں آپ نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی؟ کیوں آپ پھر واپس ظالموں میں ہو گئے؟ تو یہاں پر یہ ایک طرح کی سرکشی ہے، یہاں پر سمجھ کے نہ سمجھ بننے والی بات ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم پچھلی کتابوں سے کچھ سیکھیں گے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود سکھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں پچھلے زمانے سے کہ یہ ایسے ایسے ہوا تھا۔ اور ابھی ہم کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اب جو ہے کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گے، تو یہاں پر مکمل دین ہو گیا۔ تو جب مکمل دین ہو گیا تو مکمل دین کے اندر ہم کیوں رد و بدل کریں؟ تو یہ ایک مسئلہ اب ہمارے سامنے ہے آج کے دور کا، کہ ہم کچھ رد و بدل کرتے ہیں، کچھ نئی چیزیں لاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پرکھوں نے کیا ہے یا ہمارے جو ہے باپ داداؤں نے کیا ہے تو چلے گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو چیز بتائی گئی میری کتاب کے ذریعے اور میرے رسول کے ذریعے، وہاں پر آپ کو اتنی ہی چیز کرنا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے، اور اپنی زندگی اچھی جینا ہے، اور آ کے مرنے کے بعد اپنی جو بہترین مقام آپ کے لیے بنا ہوا ہے جنت، وہ لے لینی ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح سرکشی کریں گے آج کے دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی اتباع کے رسول کے اتباع کے علاوہ کوئی کام کرو گے تو آپ کو سزا مل سکتی ہے، مگر آپ ایک ایمان والے ہو، کیونکہ آپ نے آخری کتاب اور آخری رسول میں ایمان رکھا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرو، آپ اس میں اطمینان سے رہو، اپنی اچھی زندگی جیو اور وہ کام کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تاکہ آپ کامیاب ہو اور جنت آپ حاصل کر سکیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.